بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روزہ فرض ہے۔ عزیز دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مقام پر رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا ہے، جو سورہ بقر کے اندر ہے اور پارہ نمبر 2 میں ہے۔ میں نے اس آیت کا کچھ خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور اب میں اس سے آگے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روزہ فرض ہے۔ عزیز دوستو، اس کے راوی ہیں حضرت طلحہ ابن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث میں نے لی ہے سنن نسائی سے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بھی بتلا دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 نمازوں اور ان کی تفصیل بتلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ کہ تم پر اس کے سوا کوئی اور نماز فرض نہیں ہے، البتہ اگر تم نفل نماز پڑھنا چاہو تو تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہوگی۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ کتنی فرض کی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر اتنی زکوٰۃ فرض ہے، یعنی اسلامی احکام کے مطابق جو نصاب بنتا ہے اس نصاب پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری طرح تفصیل سے سمجھا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ جو اللہ نے فرض کی ہے تمہارے اوپر، اور کوئی زکوٰۃ، صدقات، خیرات تمہارے اوپر فرض یعنی ضروری نہیں ہے، البتہ اگر تم چاہو تو تم نفل صدقہ خیرات کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہی ہوگی۔ اس کے بعد اس نے آنے والے نے یعنی ان اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر روزے کتنے فرض ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، اس کے سوا اگر تم اور نفل روزہ رکھنا چاہو تو تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ لیکن عزیز دوستو، وہ صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ اور زیادہ ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، جس نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا، میں فرائض کے اندر یعنی جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، اور جو زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے اس کے اندر بھی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، اور جو روزے مجھ پر فرض ہیں اس میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، البتہ نہ کوئی نفل نماز پڑھوں گا، اور نہ کوئی نفل صدقہ کروں گا، اور نہ کوئی نفل روزہ رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سنن نسائی کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا،
اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرمایا، لوگوں اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو یہ جنتی جا رہا ہے۔ اور بھی مختلف الفاظ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیثوں کے اندر ملتے ہیں۔ حدیث یہی ہے اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے عزیز دوستو ہم سب کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جیسا کہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، جیسا کہ زکوٰۃ ہم پر فرض کی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے بھی فرض کر دیے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان المبارک کے روزے۔ لیکن عزیز دوستو اس میں صرف 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں 2 چیزوں کا ذکر کیوں نہیں؟ جو کلمہ ہے اس نے وہ پہلے ہی پڑھ لیا تھا، کیونکہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ ایمان کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا، اور جو ایمان کے اندر داخل ہو گیا وہی اس طرح کے سوال کر سکتا ہے، اور جو ایمان کے اندر داخل نہیں ہوا اس کو اس طرح کے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کے سوا اس پر کوئی اور چیز فرض کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب سے پہلے اس سے ایمان ہی کا سوال کرے گا، اور ایمان نہ مکمل ہونے کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے جنت سے بالکل یعنی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناری ہو جائے گا۔ اور تیسری اور آخری بات یعنی جو حج کا معاملہ ہے وہ یہ ہے عزیز دوستو کہ اس زمانے میں ممکن ہے کہ حج فرض نہ ہوا ہو، اس لیے اس حدیث کے اندر 3 ہی چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز وہ نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خود حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کی پابندی کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ نمازوں کو قائم کرتے رہنا اور دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اس سے پتہ یہ چلا عزیز دوستو کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو شخص نمازوں کو ادا نہیں کرتا، وہ خود ہی مشرکین میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز نہ پڑھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف ایک نماز ہی تو ہے۔ اس لیے عزیز دوستو نمازوں کا اہتمام ہم سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، کیونکہ ایمان کے بعد قیامت کے روز جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز ہی کا ہوگا۔ جس کی نماز کامیاب ہوگی وہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور جس کی نماز میں کمی نکلی، جس کی نماز میں کوتاہی نکلی، جس کی نماز میں کھوٹ نکلا، عزیز دوستو اس کے بارے میں پھر بھی اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ فرشتوں دیکھو کیا اس کے پاس کچھ نوافل ہیں؟ تو فرشتے اس میں دیکھیں گے، اگر اس کے اندر نوافل ہوں گے تو نوافل کے ذریعے اس نماز کو پورا کر دیا جائے گا، اور اگر نوافل نہ نکلے تو عزیز دوستو پھر ہمیشہ کے لیے ناکامی کا منہ اس کو دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ لیکن ان اعرابی نے نماز کے متعلق بھی فرمایا کہ میں کوئی نفل نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک بات اور بھی اس کے ساتھ کہی تھی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا کہ میں فرض نمازوں کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو عزیز دوستو جب کوتاہی نہیں کرے گا، کوتاہی نہیں ہوگی تو پھر نماز نفل کی اس کو یعنی نفل نماز کی اس کو حاجت بھی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر اس کے پاس نوافل موجود ہوں تو اس کے لیے درجات بلند ہو جائیں
اور بھی زیادہ بلند ہو جائیں، لیکن جو فرض ہے اس کے اندر جب کوتاہی نہیں پائی جائے گی تو بھی اس کی جنت طے ہے۔ اور جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہو کیا کہ یہ دیکھو اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا، یا دیکھو جو یہ جا رہا ہے یہ جنتی جا رہا ہے، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو یہ جنتی جا رہا ہے۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ نماز ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ نماز ہمارے لیے روزہ اور زکوٰۃ اور حج سے بھی زیادہ اہم چیز ہے، کیونکہ قیامت میں سب سے پہلے سوال ہی نماز کا ہوگا۔ زکوٰۃ، جب زکوٰۃ کا نمبر آئے گا، سوال ہوگا زکوٰۃ کے بارے میں، تو فرشتے، اور زکوٰۃ میں کچھ کمی ملے گی تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ کیا اس نے کچھ نفل صدقہ بھی کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ ہاں نفل صدقہ بھی ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ وہاں سے پوری کر دی جائے گی، اور اگر وہ نہ نکلا تو پھر زکوٰۃ کے بارے میں جو وعیدیں ہیں ان وعیدوں کے اندر وہ داخل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب روزوں کا نمبر آئے گا، عزیز دوستو، فرض روزوں کے بارے میں اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی پائی گئی تو اس کو نفل روزوں سے اس کی جو ہے پورتی کی جائے گی، اور اگر نفل نہ نکلے تو روزہ چھوڑنے کی جو وعیدیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ البتہ ان اعرابی نے اللہ کی قسم کھا کر یہ عرض کی تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہ تو نماز میں کوئی کوتاہی کروں گا، نہ تو زکوٰۃ میں کوئی کوتاہی کروں گا، اور نہ ہی رمضان کے روزے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، تو اس کا نفل نہ پڑھنا، اس کا نفل روزہ نہ رکھنا اور اس کا صدقہ نہ دینا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق بات میری زبان سے نکلی ہوں ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ اور جو غلط بات میری زبان سے نکل گئی ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہمارے دلوں سے پاک اور صاف کر دے، ہم سب کو معاف فرمائے، اور ان کو ہمارے دلوں سے دھو دھو کر نکال دے، اور ہمیں اس کی برائی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔